ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل جو ہے وہ ایشو کی وجہ سے جو ہے یہ ویلکم بیک. تھوڑی سی فنی جو ہے نا وہ اس کے اندر معطلی ہوئی پروگرام کے اندر کچھ سیکنڈز کی. وہ شاید اس کا کوئی سرور کا مسئلہ ہوگا فیس بک کا، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا کٹ کرنا پڑا. اچھا جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اب جب اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں، اپنی بیس سے ہٹ گئے ہیں، تو پھر اب ہم متاجگی کی طرف گامزن ہیں. اب ہم اس روٹ کی طرف گامزن ہیں جس میں ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہے. میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں، دوبارہ پھر یہ کروں گا کہ دنیا کی کوئی بھی میڈیسن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کھانے سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے. لیکن قرآن کے اندر یہ چیز بڑی واضح اور کلیئر لکھی ہوئی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا یا ہوتی ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دے. یہ بڑی ایک کلیئرٹی سے بس اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. اور اب کوئی بھی میڈیسن اٹھا لے، فارمولا ضرور ہے اس کے ساتھ کہ اس کا یہ فنکشن ہے، یہ فنکشن ہے. اب وہ آپ کی باڈی ایکسیپٹ کرے نہ کرے، یا تو نا کہ شیورٹی ہے کہ جی یہ اسی کی باڈی ہے اور اسی نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے، وہ پھر ممکنات میں سے نہیں. وہ پھر الجھن کا باعث ہے، وہ پھر پریشانی کا باعث ہے، وہ پھر تکلیف کا باعث ہے. اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے جب مرکز سے دور ہو گئے، اپنا جو بیس ہے اس سے جب ہم کٹ گئے، تو پھر ہم غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، متاجگی کی طرف. اچھا جی، تو یہ جو عمل ہے اس کی بھی بات میں نے آپ کو کر دی. اب آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو اسکین کر لیں کہ اس کو کس طرح آپ نے چلانا ہے، کس طرح نہیں چلانا ہے. یہ ساری چیزیں ڈے بائی ڈے چلتی ہیں. اچھا جی، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ جناب سلسلہ ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اچھا خوبصورت جو ہے وہ قول، ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے. اب جیسے جو صفات 99 اللہ تعالیٰ کی ہیں، سیم فرد واحد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی وہی صفات، 99 صفات. یہ صفات کی تھوڑی سی بات کریں، یعنی وہ اسی لیے وہ کہا گیا نا واطیع اللہ اطیع الرسول، یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب یہ جو حضرت علی کی یہ بات کہ جی انسان کے اندر صرف کوئی نہ کوئی موجود ہے، تو یہ کافی ساری صفات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو بڑا شفیق ملے گا. شفیق ایکچوئل صفت کس کی ہے؟ رب العالمین. سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر کیسے آ گئی؟ یہی وہ سائنس ہے جو ہمیں آگاہی دیتا ہے، جو ہمیں سمجھ دیتا ہے، جس کو ہم نے پراپر طریقے سے سمجھا. وہ شخص جو ہے وہ بڑا جناب غصے والا آدمی ہے. یہ صفت کیا ہے؟ جلالی صفت. کوئی جو ہے بڑا جناب وہ سخی دل کے افراد ہیں. یہ صفت کیا ہے؟ یہ رحیم کی صفت ہے. تو اس طرح تھوڑی تھوڑی جو ایک ایک صفت جو ہے نا، یہ جو حضرت علی نے بات بولی یہ ہے، یہ اوتھینٹک بات ہے، اس کی ویریفیکیشن بھی ہے. اب اسی طرح ان صفات کو اگر اجاگر کرنا ہے ہم نے، اس کے لیے پوری جو 99 نیم آف اللہ ہے، 99 جو صفات ہیں ان کو فوکس کرنا ہے. جب ان کو فوکس کریں گے تو اب ہم نے اس کو کمپیئر کرنا ہے، یہ والے عناصر ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں. ہم کتنا کسی کو معاف کرنے والے ہیں؟ 10%. تو ہمارے اندر 10% صرف. ہم کتنا کسی کا خیال رکھنے والے ہیں؟ 20%. تو ہمیں 20% یہ صرف.
یہ بائی برتھ، وہ 20 کو ہم اوپر لے کر جا سکتے ہیں، 40 پہ، 60 پہ، 70 پہ. کیسے؟ عمل کرتے. عمل کیا؟ اس صفت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے. جیسے جیسے ہم اس صفت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری جو پرسنالٹی ہے یہ ڈیولپ ہوتی جائے گی. تو یہ صفات کا بڑا ایک عمل دخل ہے. تو یہ حضرت علی کے جو قول ہے بڑا اوتھینٹک اور پاور رکھنے کا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. امام حسین، کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے. فرماتے ہیں کہ جی لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو. ایک جگہ پہ بیٹھ کے، ایک کونے میں بیٹھ کے، ایک گھر کے اندر بیٹھ کے 2 افراد، 4 افراد، 6 افراد کسی کی عزت کا، کسی کی فیملی لائف کا، کسی کی کردار کا وہ موازنہ کر رہے ہو. اتنے یعنی اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جی فلانے کا کریکٹر، فلانے کا بیٹھنا اٹھنا، فلانے کے بچے، فلانے کی بچیاں، فلانے کا حال احوال، فلانے کی یہ ساری چیزیں. اسیسمنٹ ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے. نہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان کو اپنے پاس بیٹھنا. اور اگر آپ بھی اس میں شامل ہو تو پھر سب ایک جیسے ہیں تو اس پہ ٹھیک ہے، چلنے دے گاڑی جیسے چل. یہ ایک آتھر ہیں بڑے مشہور، واصف علی واصف صاحب. اچھا ان کا بھی ایک نظریہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ خاموش ہو جانا لیکن بےدبی نہ کرنا. کوئی چیز ایسی جو بالکل مزاج کے خلاف ہے آپ کے، اس میں سائلنٹ ہو جائیں. یہ نہیں کہ اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھیں، اجتناب کر لیں. اسی میں خیریت ہے، اسی میں عافیت ہے. دنیا والوں کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، کیونکہ دنیا والوں کو مسکرانا پسند ہے اور اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے. یہ بات میں نے کل بھی آپ لوگوں کو کوٹ کی تھی کہ اچھے دنیا دار بننے کے لیے ہمیشہ ہیپی فیس، ہیپی ڈیل رکھیں. آنے والا خوش و خرم آئے، خوش و خرم جائے. منہ پہ 12 نہ بجا کے رکھیں، منہ پہ 1 نہ بجا کے رکھیں، یا منع کر دیں. انرجی لیول نہیں ہے آپ کا، منع کر دیں. لیکن جب بھی ملاقات کریں، جب بھی ملیں، اسی انرجی لیول سے، اسی پروٹوکول سے ملیں. اب یہ جو ہے نا، یہ انرجی لیول کا اور یہ اس کا معاملہ اور یہ اس کی چیزیں، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی سپیس دیا جاتا ہے کہ جیسے کسی کی طرف جاتے ہیں تو اطلاع دے کر جائیں تاکہ وہ مینٹلی طور پر اپنے سینسز میں آ جائے. اگر کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے یا کسی اس میں ہے تو اس کو آپ اسپیس دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کی طرف آنے والا ہوں یا آپ میری طرف آنے والے ہیں، کہ جی آپ گھر پہ ہیں نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آداب کے درجات کے اندر. جیسے اخلاق کی 10 منازل ہیں، آداب کی بھی منازل ہیں، معاملات کی بھی منازل ہیں. اس کے بعد حسن سلوک کی منازل ہیں، پھر راہ سلوک کی منازل ہیں، پھر دینداری کی منازل ہیں، پھر دنیا داری کی منازل. اس طرح کافی سارے منازل کے سٹیپس ہیں. کوئی 1 قدم ہے، 5 قدم ہے، کوئی 10 قدم ہے، کوئی 20 قدم ہے. جب اس طرح سارے قدم جو ہے نا وہ چلتے 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 پھر چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوتی ہیں، چیزیں مزید آگے کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں لے کر چلتی ہیں. اچھا جی اگین حضرت علی کا قول، اوتھینٹک قول، رزق جو ہے یہ سخاوت میں خوشی. سخاوت، سخی، غنی، مغنی، بے پرواہ، سخاوت جس کو کہتے ہیں. یعنی رزق جو ہے وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے. لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، یہ محنت کریں گے. یہ چیز ایکچوئل محنت کا تو ہے ہی ہے، لیکن جو پوشیدہ ہے، جو چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ سخاوت کے اندر ہے. سخاوت جو ہے بڑی کام کی چیز ہے. شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات بولی ہے کہ بچے کی تمام ضرورتیں خود پوری کریں.
اور اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھیں کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں. اچھا، اب جو کچھ افراد یا کچھ ایسے جو ہیں جتنے بھی افراد یا کچھ اس طرح کے جو بچوں کی ضروریات کو خود نہیں نا پورا کرتے، وہ پھر بچے دوسروں کی طرف ضرور دیں، ہٹ جاتے ہیں روٹ سے، ہٹ جاتے ہیں ٹریک سے. یہ ذرا اس کو لائٹ نہیں لینا اس بات، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں، کیونکہ آپ لوگ بچوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں نہ رکھیں گے تو بچوں کی بات ہو گئی. بچے کا بھی ایک معیار ہے، وہ ہے ٹین ایج تک. اس کے بعد آپ بری ذم ہیں، پھر اس کی اپنی ایک لائف ہے. تو وہ جو 18 سال تک آپ اس کو چیزیں ڈائیورٹ کریں گے یا آپ اس کو چیزیں ڈلیور کریں گے، وہ آپ رپیٹ کریں گے. پتہ نا ایک لگن ہوتی ہے بچوں کے ساتھ کہ جی بعض افراد اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ بچوں کا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بچوں کے لیے کیوں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک فرض ہے، یہ فرائض کے اندر آتا ہے. یہ فرض جو ہے یہ آپ شکر ادا کریں رب کا کہ آپ کو تعین کیا گیا، آپ کو سلیکٹ کیا گیا کہ آپ یہ کام سر انجام دیں. جب آپ یہ کام سر انجام دیتے ہیں تو آپ کی طاقت تو نہیں ہے سر انجام دینے کی، یہ تو اس کے آشرواد سے آپ سر انجام دیتے ہیں، اس کے فضل سے آپ سر انجام دیتے ہیں، اس کے حکم سے آپ سر انجام دیتے ہیں. یہ اس طرح کافی ساری چیزیں ہیں. اچھا جی، مرید کریم سلام انزلنا الیہ، السلام علیکم. افضل بھائی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا جی، تبسم رحیم السلام علیکم. افضل بھائی وعلیکم السلام. کیسی ہیں بہن میری؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. یہ جب پروگرام ہم کر رہے تھے پہلے تو تھوڑا سا ایرر آ گیا تھا. یہ سرور فیس بک کا ہی شاید خراب ہوگا کہ ایک دم جو انہوں نے جو ہے نا وہ ویڈیو ہٹا دی، پھر دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا. تو جو اس کا ڈیوریشن تھا پروگرام کا، میرا ایک آئیڈیا ہے کہ 30-32 منٹ تک جو ہے وہ ہم لے گئے تھے اس پروگرام کو. 12 منٹ مزید ہو گئے ہیں. اب ہم اس کو یہاں پر تھوڑا سا سٹاپ کرتے ہیں اور صفاتی جو ہے نام کی طرف جو ہے نا وہ آتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اچھا جی، یہ چیز ہوگی. ایک چھوٹی سی کہانی جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ سے ضرور جو ہے وہ شیئر کروں اور سنا دوں. یہ فقیر کا کشکول سنی ہوگی کہانی آپ نے. تو بادشاہ کبھی کس موڈ میں، کبھی کس موڈ میں، کبھی اچھے موڈ میں، کبھی برے موڈ میں. کسی اچھے موڈ میں بیٹھے تو ایک فقیر درویش جو ہے وہ آیا بادشاہ کے دربار میں. تو بادشاہ بڑا اپنے سٹائل کے ساتھ جیسے وہ تخت پہ سجاوٹ کر کے بیٹھتے نا، رنگین قسم کے کپڑے وغیرہ، یہ بس ہوتے وہ خواتین کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن بادشاہ پہنتے تھے. پتہ نہیں کیا اس کے اندر سائنس تھی، لیکن موسٹلی خواتین کو میں نے اس طرح کے لباس پہن کے دیکھا جو بادشاہوں نے پہنے، رنگ برنگے جو ہے نا. تو بوروکیٹ شاید ایک کپڑا آتا تھا، کوئی شنیل کا، کوئی ویلوٹ کا، پوشاکیں اس طرح کی. یہ شاید ان رنگوں کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہوگی کہ جی یہ ڈفرینٹ لک آئے. وہ اپنے اس مزاج میں بیٹھا تو اس نے بولا کیا چاہیے. تو اس نے کہا کہ یہ میرا کشکول ہے، اس کو کر دو. تو بادشاہ نے کہا بس اتنی سی بات. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اتنی سی بات. انہوں نے جناب وہ اپنے جو مالا شالا ہوتی ہے وہ ایسے کشکول کے اندر ڈالی، نہیں بھرا. بادشاہ کو تھوڑا سا ہوا کہ یہ بھی کیا چیز ہے. اس نے خیر وہ اپنی انگوٹھیاں اور جو اپنے پورے تھے سارا ایک والیوم تھا اس میں، وہ بھی سارا ایز اٹ از ڈال دیا اس کشکول پر. پھر بھی نہیں. بادشاہ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ تو میری جو ہے نا وہ ایک ہتک جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے. میں تکلیف، یعنی ذہنی تکلیف ہے بھی بادشاہ اور وہ بھی دربار کے اندر، اور کشکول نہیں بند کرتے. اس نے خیر اس کو وہ بولا اپنا جو وزیر مال ہوتا ہے کہ کیا کیا تمہارے صندوقچے میں یا کیا کیا چیزیں تمہارے پاس پڑی. اس نے وہ ساری چیزیں اٹھا کر جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دی. پھر بھی کشکول نہیں بھرا. اب اس طرح بادشاہ نے جو اپنا خزانہ تھا نا
اس کا جو ہے وہ منہ کھول لیا، لے آؤ بھائی۔ کشکول ناظرین پھر بھی نہیں بھرا۔ اب جب بادشاہ کو لگا کہ بھی یہ یقینی ہار گیا تو اس نے اپنی ہمت ہار دی اور سرنڈر کر دیا۔ تو درویش نے جو ہے وہ کشکول کو پلٹایا اور ساری جو چیزیں تھیں وہ واپس آ گئی، اور اس کے بعد درویش جو ہے آگے نکل گیا۔ تو بادشاہ نے اسی وقت اپنی پوشاک اتار کے ہاتھ جوڑ کر درویش سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہے، اور یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے کہ یہ بھر نہیں رہا۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، اے نادان، یہ خواہشات سے بنا ہوا کشکول ہے، جسے صرف قبر کی مٹی جو ہے یہ بھر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آتے ہیں ہم صفاتی نام کی طرف، پھر آگے چلیں گے جی۔ اچھا جی، یا مانیو، روک دینے والا، چیزوں کو روک دینے والا، صفاتی نام کی طرح۔ آج ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن وہ جو ٹرانسمیشن خراب ہوئی یا وہ خراب ہوا اس کی وجہ سے میرا کوئی قصور نہیں۔ یا خافض، خے سے نیچے کرنے والا، پست کرنے والا۔ اب یہ جو دو صفاتی نام ہیں ان کا کیا فنکشن ہے، یہ میں نے آپ کو ریسرچ کے مطابق جو اس کے معنی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ نے اگین اپنے آپ کو فوکس کر کے رکھنا ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا چیزیں ایسی ہیں جو رک گئی ہیں، جس میں اس صفات کی مدد کی ضرورت ہے، اس صفات سے مدد لینا اس وقت اشد ضرورت ہے۔ کوئی پروجیکٹ رک گیا ہے، کوئی کام رک گیا ہے، کوئی ترقی رک گئی ہے، کوئی رشتہ پیک پر پہنچ کر وہ رک گیا ہے، کوئی چیز بالکل آتے آتے وہ رک گئی ہے، کوئی جائیداد کے تنازع میں معاملے میں وہ چیز آپ کی رک گئی، اس وقت آپ اس صرف ایکٹیویٹ کریں۔ یا مانی، روک دینے والا، کچھ سوچ ایسی جو ہے پوری نہیں ہو رہی، دعا ایسی نہیں پوری ہو رہی، یہاں پر یہ ایکٹیویٹ سے یہ خافض و پست کرنے والا، نیچے کرنے والا۔ آپ اس لیول سے ڈاؤن ہو کے واپس اس لیول کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاسٹ کے حالات کیا تھے؟ پاسٹ کے حالات اس طرح کے نہیں ہو سکتے، اس سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں یا تھوڑے سے کم ہو سکتے ہیں۔ سیم چیز دوبارہ نہیں آتی، یا پلس کی طرف جاتی ہے یا پہلے سے مائنس کی، یا جو کرنٹ پوزیشن ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی پلس کی طرف۔ یہ ایک قانون قدرت کا نظام ہے جس کو سمجھ۔ تو اب جب ہم لکھتے ہیں کہ روک دینے والا، نیچے کرنے والا، پست کرنے والا، یہ اکٹھا لکھا جاتا ہے۔ اب پڑھیں گے کیسے؟ یا مانی ہو یا خافض۔ جب دعا کریں گے اس طرح ہاتھ اٹھا کر اور اپنی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر یہ چیز آپ کو اخذ ہو جائے گی، پھر یہ چیز آپ سمجھ آ جائے گی۔ ماہم مبین، السلام علیکم انکل، پریز فار یو اینڈ یور فیملی، تھینک یو ویری مچ بیٹا، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ ہے جناب اس کا سارا معاملہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل کو۔ اگلے پروگرام تک اجازت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔